رمضان کے مہینے کے اندر کون سے وہ اعمال ہیں جو کرنے چاہیے۔ دیکھیے یہ بات بڑی عام فہم ہے، معروف ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے، صرف اس کی یاد دہانی مقصود ہے۔ رمضان میں سب سے اہم جو عمل ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کا اہتمام کر، بلا وجہ روزہ مت چھوڑیے۔ اللہ نے ہر مسلمان، مرد، عورت، عاقل، بالغ پر روزہ جو ہے فرض قرار دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے رکھنا فرض کر دیا گیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بلا عذر روزہ مت چھوڑیے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ روزہ رکھیے۔ روزہ صرف اس شخص کے لیے معاف ہے جو بیمار ہے اور اس کی بیماری زیادہ، یا مسافر ہے، یا مستقل بیمار، یا دائمی مریض ہے، یا حاملہ ہے، مرضع ہے، دودھ لانے والی خاتون ہے، جیسا کہ آگے یہ مسائل آئیں گے۔ تو بلا عذر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت کی قربت ملتی ہے، انسان متقی بن جاتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر صبر کو پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر ایک بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ صبر انسان کا اپنے آپ کو روکنا، گناہوں سے روکنا۔ صبر اس کا دوسرا معنی نیکی کے اوپر ہمیشگی کا۔ صبر کا تیسرا معنی کہ انسان شکایات وہ اپنی زبان سے بولنے سے روک دے۔ یہ تین چیزیں صبر کے اندر شامل ہیں، اور آپ دیکھیں روزے کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ انسان حلال چیزوں کو کھانے سے رک جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے پانی پینے، اس کا دل کرتا ہے کھانا کھانے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے وہ نہیں کھاتا، تو یہ اس کے اندر صبر پیدا ہو۔ جب حلال چیزوں کو ہم نے اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تو حرام کو پھر بالاولیٰ چھوڑنا چاہیے، تو یہ صبر پیدا۔ پھر آپ اس میں دیکھیں انسان جو ہے اپنی پوری حفاظت کرتا ہے، اپنا پورا خیال رکھتا ہے، تو روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کر، روزہ انسان کے اندر برداشت پیدا کر، ہمت پیدا کر، روزہ انسان کا کردار سدھار دیتا ہے، کردار کی اصلاح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزے دار ہے وہ نہ تو شور کرے، نہ کسی کو برا بھلا کرے، اور نہ کوئی فضول اور فحش گوئی والی بات کرے، اور اگر اس سے کوئی لڑائی بھی کرتا ہے تو وہ کہے انی صائم، میں روزے سے۔ تو روزہ انسان کی کردار کی اصلاح کر، روزہ تقوی پیدا کر، روزہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے، جب بھوک لگتی ہے نا انسان کو واقعتاً احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ انسان کے دلوں میں غریبوں کا، مساکین کا اور ان لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے جو واقعتاً جو ہے غریب ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ اپنی ضروریات زندگی سے بھی محروم۔ اس لیے میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ جو ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، تو روزے کا اہتمام کریں۔ دوسرا عمل، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ جبرائیل کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ کرتے، آپ قرآن کثرت سے پڑھیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں، قرآن پڑھتے ہوئے آپ روئیں، آہ و بکا پیدا کریں، اور قرآن آپ سنیں، اچھے قاریوں کو سنیں، آپ کے دل میں ایمان پیدا ہوگا۔ سلف نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ اس کی کتنی محبت، تو وہ اپنا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھ۔ جس انسان کا قرآن کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا یہ دلیل ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے۔ تو کثرت سے قرآن پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، تلاوت کیجیے، اس کی برکات سمیٹیے۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن انسان کو عمل کی طرف بلاتا ہے، قرآن انسان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کا اہتمام کیجیے، قرآن سنیے اور قرآن کو صحیح طرح پڑھیے جس طرح پڑھنے کا۔ تیسرا عمل قیام اللیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا قیام کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح کی نماز کو افضل قرار دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو باجماعت تراویح پڑھتے ہیں تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دی، یعنی قیام اللیل کا آپ اہتمام کریں۔ قیام اللیل جو ہے اس کی 11 رکعت یہ مسنون ہے، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر، باقی اس کا عدد آپ خاص اگر کریں گے تو اس کی دلیل پیش کرنی ہوگی۔ 20 رکعت تراویح، اس کی 20 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جتنی بھی روایات ہیں وہ سب ضعیف۔ علماء احناف نے بھی لکھا ہے کہ 20 والی روایت جو ہے وہ ضعیف۔ ہاں آپ عدد مقرر نہ کریں، آپ زیادہ پڑھیں، 20 سے زیادہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، یہ نوافل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی رکھی۔ البتہ سنت جو ہے وہ یہ عدد ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے والد سے ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا کہ صدقہ و خیرات کرنے کے 2 فائدے، ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے کہ آپ بہت زیادہ صدقہ کیا کریں، اور دوسرا چونکہ اس مہینے کے اندر لوگوں کی توجہ عبادات کی طرف ہوتی ہے، خیر کے کاموں کی طرف ہوتی ہے، اور وہ اپنے معاش کی طرف توجہ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے انہیں تعاون کی ضرورت ہو، تو اس لیے شریعت نے اس ماہ کے اندر صدقہ و
خیرات کی خصوصی تلقین کی، اس لیے صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور جو ہے افطاریوں کا اہتمام کیجیے، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچائیے، یہ ایک خیر ہے۔ اللہ رب العزت اس خیر پہ بڑا جو ہے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ آپ نیک لوگوں کی مدد کریں، فقراء کی مدد کریں، آپ مدارس کی مدد کریں، آپ جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی مدد کریں، آپ نیک لوگوں تک اپنی خیر پہنچائیں، اپنا کھانا ان کو کھلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، آپ کا کھانا نیک بندہ نیک کھائے گا، آپ کو دعا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، آپ کو خیر و برکات عطا ہو جائے۔ تو پہلا عمل روزہ، دوسرا عمل قرآن کی تلاوت، تیسرا عمل قیام اللیل، چوتھا عمل صدقات و خیرات، اور پانچواں عمل ذکر الہی کثرت سے کرنا، اٹھتے بیٹھتے دعائیں پڑھنا، استغفار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ دعائیں پڑھیں اور اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ آپ دکان پر ہیں پھر بھی، اپنے کاموں میں ہیں پھر بھی، آپ سواری پر سوار ہیں، آپ کی زبان تو فارغ ہے، آپ اس کو ہلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جس انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور دل اللہ کی محبت سے معمور ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایمان کا اعلیٰ درجہ دیتے ہیں، اس کو خیر مل جاتی ہے۔ ذکر میں یہ بات یاد رکھیے، زبان سے ذکر ہو اور دل حاضر، دل کی توجہ سے ذکر کرنا ہے، غفلت سے نہیں کرنا، آپ کو اللہ تعالیٰ برکات دے دیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، پیارے نبی آپ اس کی پیروی نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو انسان اللہ کا ذکر دل کی توجہ سے کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکات دے دیتے۔ چھٹا عمل دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں پہ روئیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ میری زندگی کے اندر بڑی بڑی گناہ ہے، میں بڑا گناہوں کا مرتکب ہوں، مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی جو ہے وہ مانگے اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے، اللہ سے بار بار سوال کریں، کثرت سے آپ دعائیں کریں۔